جب میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جانی کتے کے پیشاب سے بری چیز ہے شراب، سور کے پیشاب سے بری چیز ہے شراب، بچو اس سے ورنہ یہ تباہ کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ میری قوم کے بچوں پڑھو، ہماری قوم کا مستقبل روشن تب ہوگا جب ہماری نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے فرمان پر چلیں۔ کوئی قیمت چکا رہا ہو نبی کا نام لینے کی۔ ابو بکر یہ سوچتا ہے اگر ابو بکر پیسہ کماتا رہا اور حضور کا کوئی غلام پٹتا رہا تو ابو بکر کی دولت کس کام کی ہے؟ کہتے ہیں اس دولت کو لگا کر کے میں لوگوں کی جان بچانے کا کام کروں۔ یہ ہے نبی کا ابو بکر۔ آج جتنا پیسہ آ جاتا نا اتنی اونچی بلڈنگ بناتا ہے، غریب کا تو سورج میں چھپا۔ کہا تھا نا کسی نے کتنی کنزرت ہے یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں۔ یار اتنی اونچی بلڈنگ نہ بنا جس سے کسی گھر کا سورج چھپ جائے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے مکان اونچا نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ قبر میں گرا کے اتنا ذلیل کرے گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں، کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اتنی تعداد میں میری بہن بیٹیاں آئی ہیں، تم سے بھی گزارش ہے خدا کے واسطے شوہر اگر چلا گیا ہے پردیس تو اس کی امانت کی حفاظت کرو، اس کی امانتوں کی امین ہو تم، حفاظت کرو، ذمہ داری ہے تمہاری۔ یاد رکھنا تمہاری جنت پیر کے قدموں میں نہیں ہے، تمہاری جنت مولوی کے قدموں میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے۔ یہ بھی آگیا تمہاری جنت تمہارے شوہر کے قدموں میں۔ اور خبردار کبھی شوہر کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ وہ پردیس جائے تیرے شوق پورے کرنے کے لیے۔ بیوی وہ اچھی نہیں ہوتی جو پردیس بھیج کے مسکرائے، بیوی وہ اچھی ہوتی ہے جو چٹنی سے تو کھائے لیکن شوہر کو اپنے گھر سے دور لے جائے۔ میری بات بہت غور سے سننا میری بہن، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اگر شوہر پردیس گیا ہے نا تو اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے بستر کی حفاظت کرو، اس نے جو امانتیں چھوڑی ہیں اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے حفاظت کر لی اللہ جیتے جی تمہیں جنتی بنا دے گا، جیتے جی جنتی بنائے گا۔ ورنہ میں جانتا ہوں کوئی پیر کوئی مزار تمہیں جنت نہیں دے گا۔ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے نا جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں علی جیسا شان والا شوہر نظر نہیں آتا، فاطمہ جیسی کوئی دلہن نظر نہیں آتا۔ اور سن فاطمہ بھی کون؟ جس کے بیٹوں نے نیزوں پہ چڑھ کر قرآن پڑھا، جس کی اولاد اتنی بڑی قاری کہ نیزوں پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، لیکن کیوں پڑھا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ حضرت علی ایک پیر زین پہ ہوتا تھا دوسرا زمین پہ ہوتا تھا، تو دوسرا پیر زین پہ رکھنے سے پہلے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے فاطمہ میں زین سے زمین سے زین پر جانے میں قرآن پڑھا دیتا ہوں، تمہیں کتنا وقت لگتا ہے قرآن پڑھا؟ مسکرا کے کہنے لگے علی تم علی ہو کر کے زمین سے زین تک قرآن پڑھ سکتے ہو، پھر میں نے تو نبیوں کے امام سے قرآن پڑھا تھا، میں کتنی جلدی پڑھ سکتی ہوں؟ کہا کب پڑھ لیتے ہو؟ فرماتی ہے علی تمہارا پیر زمین سے زین پہ نہیں آتا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، میری چکی کا پہلا پھیر گھوم کے نہیں آتا وہ قرآن پڑھ نہیں آ جاتا ہے۔ جس کا باپ ایسا قرآن پڑھنے والا، ماں ایسی قرآن پڑھنے والی ہے، پھر بیٹا تو جیسے بھی قرآن پڑھے گا۔ ضروری ہے اگر چاہتے بیٹے حسین والے ہیں تو پھر ماؤں کو بھی فاطمہ والی بننا پڑے گا، باپوں کو حسین والا بننا پڑے گا۔ بہت غور سے میری بات سننا باپوں کو۔ میرے بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری قوم نشے میں ڈوب گئی، شادی کے نام پہ پارٹی کے نام پہ لوگوں کے بہکاوے میں پیسے کی وجہ سے شراب میں آ کے ڈوب گئے۔ میری بات کان کھول کے سننا، اتنی خراب چیز ہے یہ شراب۔ یہ شراب ہی تھی جس نے کربلا میں اصغر کو شہید کرایا تھا، یہ شراب ہی تھی جس نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگوائی تھی، یہ شراب ہی تھی جس نے اکبر پر سینے میں پرچی لگوائی تھی، یہ شراب ہی تھی جس نے اہل بیت کے جسموں پہ گھوڑے گھڑوائے تھے، یہ شراب ہی تھی جس نے نبی کے خاندان کو اجاڑا تھا۔ تم کہتے ہو حسینی ہو تو تم کیسے حسینی ہو؟ شراب نے نبی کے گھر کو اجاڑ دیا اور تم پی کے ہوش جوش میں آتے ہو ان کے گھر کو برباد کرنے میں شراب کا ہاتھ ہے۔ پھر تم کیسے مسلمان ہو جو شراب کو ہاتھ لگاتے ہو؟ ٹھوکر مار دو، آگ لگا دو ایسی شرابوں کو اور اعلان کر
گے، جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی سے۔ بولو شراب کے قریب جاؤ گے؟ بولو نہیں انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو نہیں بول رہے کم سارے لوگوں سے ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں تاکہ پینے والے کا بھی ہاتھ اٹھائے، نہ پینے والے کا بھی اٹھائے، اور کوئی شرمندہ بھی نہ ہو۔ وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی شراب نہیں چھوئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا نقصان بتا دوں، پہلی بات تو جہنمی ہے پینے والے، دوسری بات نامرد ہو جاتا ہے شراب پینے والا، تیسری بات اس کی اولاد یتیموں کی طرح زندگی گزارتی ہے، چوتھی بات کہ جو دولت ہوتی ہے اس کے علاج میں لگ جاتی ہے مگر پھر بھی نہیں بچتا۔ تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ شراب ہے، کبھی اس کے قریب نہ جانا، کبھی نہ جانا۔ جب میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جانی کتے کے پیشاب سے بری چیز ہے شراب، سور کے پیشاب سے بری چیز ہے شراب، بچو اس سے ورنہ یہ تباہ کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ میری قوم کے بچوں پڑھو، ہماری قوم کا مستقبل روشن تب ہوگا جب ہماری نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے فرمان پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پر چلے۔ میں بہنوں سے عرض کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری تمہارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ چل فرض کر لے اگر تیرا شوہر پردیس چلا گیا تو تیری ذمہ داری تھی بچوں کو صحیح تربیت دینا، تیری ذمہ داری تھی گھر کو شرافت سے چلانا۔ تو نے کیا کیا؟ آگ لگا دی، تو نے گھر کو بھی آگ لگا دی، بچوں کو بھی تباہ کر دی۔ تو کیسے ماں ہے؟ اور یاد رکھ شوہر سے لڑنے والی عورتوں، میری بہنوں میری بات کان کھول کے سنو۔ ایک دن میرے حضور نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا، کیسی بیٹی ہے حضور کی جان، نکاح کے بعد 3 دن تک حضور نے نہیں دیکھا، بے قرار ہو گئے، بیٹی کے دروازے آ گئے، فرمانے لگے فاطمہ 3 دن ہو گئے نہیں دیکھا تھا، دل نہیں لگا، تجھے دیکھ لے آ گیا۔ اتنی لاڈلی بیٹی حضور کی حضرت فاطمہ، اور حضور جب پردیس جاتے تھے، جنگ کے لیے باہر جاتے یا کسی کام سے جاتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تاکہ کم سے کم وقت فاطمہ سے دوری ہو سکے۔ اس بیٹی سے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میری بیٹی ہے تو، مگر یاد رکھنا علی تیرا شوہر ہے، قریب ہے، کبھی ناراض مت ہو، تیری کوئی خوشی پوری نہ ہو سکے نا تو میرے علی سے ناراض مت ہو، دیکھ میرا علی کمزور ہے، قریب ہے لیکن اللہ والا ہے، میں نے تیرے لیے دولت والا نہیں ہوگا، بیٹی بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے تھے، میں نے کسی امیر کا رشتہ منتخب نہیں کیا، میں نے علی کا رشتہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہ علی رب کو بڑا پیارا ہے، اس لیے فاطمہ میں نے تیرے لیے علی کا انتخاب کیا، میری بیٹی علی کو پریشان نہ کرنا، مگر یاد رکھنا فاطمہ اس حال میں اگر تو میرے گھر آئی کہ علی تجھ سے ناراض ہوا، تو میری بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، میں دروازہ تو کھول لوں گا تیرے لیے، میری بیٹی ہے، کھانا بھی مل جائے شاید، لیکن اگر انتقال کر گئی نا میں تیرے جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہوں، اگر علی سے ناراض ہو کے تو شامل، اگر انتقال کر گئی تو میں تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں۔ میری بیٹی اگر فاطمہ جیسے بیٹی سے نبی یہ ارشاد فرمائے تیری شوہر کی ناراضی کی صورت میں میں تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا، تو بتا اگر تو اس حال میں گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو حضور تیری قبر میں کیسے آ کے تجھے جلوہ دکھائے؟ اس لیے میری بیٹی تیری ذمہ داری ہے شوہر کی فرمانبرداری کرنا، تیری ذمہ داری ہے شوہر کی چھوڑی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ میری قوم کی بیٹیوں کسی کتے اور ڈریم کے نام پہ آ کر کے اپنی عزت کا سودا مت کرنا، تو نہیں جانتی تیری عزت 1 کلو سونے سے زیادہ ہے، تیری عزت ایک گاڑی سے زیادہ ہے، تیری عزت بنگلے سے زیادہ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیٹی تیری عزت 7 زمین اور 7 آسمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تجھے خدا نے آبارہ مٹھوکا نہیں بنایا، تجھے خدا نے کبھی سے فاطمہ زہرا بنا کے، اس لیے میری بیٹی تیری ذمہ داری ہے، کتنا بھی بڑا کتا تجھے آ کے لالچ دے، لات مار دے، کہنا ہم دولت کے لیے نہیں آئے، ہم تو مدینے والے کی محبت کے لیے آئے، مدینے والے کی محبت کے لیے۔ اور تاریخ رہی ہے بیٹیوں تمہاری، تاریخ رہی ہے
میں نے ایک دن اخبار میں نیوز میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ برقع والیاں دیکھو کیسے نکلی برقع والیاں. تو مطلب ان کا ٹارگٹ نقاب تھا، برقع تھا. میں نے چیلنج کے ساتھ اگلے دن کہا، میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی بھی یہ مرتد ہو رہی ہے ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس نے بچپن سے برقع پہنا، ایک بھی ایسی نہیں جس نے بچپن سے برقع پہنا ہو. کہا پھر یہ برقعے میں کیوں؟ میں نے کہا جاؤ جا کے چیک کر لو جن کی ماؤں نے بچپن سے برقعے پہنائے ہیں وہ کسی بدمذہب کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. اس کتے کے لبوں پر ربڑی لگائے گی جنہوں نے کھائے کتے کا پیشاب پیا ہو. ہمارے لبوں کو خدا نے اتنا پاک رکھا ہے، اتنا پاک رکھا ہے کہ ماں کے شکم میں جب لہو جاتا تھا تو ہونٹوں کے ذریعے نہیں ناک کے ذریعے اس لیے رکھا تاکہ تیری زبان سے جب لا الہ الا اللہ نکلے تو زبان پاک نہیں بلکہ تیری زبان پاک ہونی چاہیے. اور پاکی کے بعد بھی اتنا اہتمام کیا کہ میں بھوک کا نام لے رہا ہوں تو صرف پہلے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد مجھے محمد رسول اللہ. رب نے ہماری پاکی کا اہتمام کیا. یہ جتنی چاہ رہی ہے ضرور یہ کسی کتے کا پیشاب ہے. مومن کی اولاد کوئی نہیں. ہاں مومن کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ایک بار مسلمان ہو گیا وہ کافر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کھال کارنا دے دے گا دین نہیں دے گا. بچے کاٹ لو چھوڑ دے مگر دین نہیں چھوڑے. یہ جتنی چاہ رہی ہے نا اور بعد میں ٹی وی پہ آ کے کہتی ہے میرا شوہر بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، میرا پپو بڑا چاہتا ہے مجھے. اگلے دن پپو نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے فریج میں سونا پپو آگ لگ گئی. میری بہن میری بیٹی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کی عزت کی دنیا میں تجھے کوئی تیرے باپ سے زیادہ پیار نہ کر سکتا. ایک بیٹی کو باپ سے زیادہ کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا. کہاں تیرے پپو کے 3 مہینے کی محبت، کہاں باپ کی پیلوز 18 سال کی محبت. تو جس گھر میں رہتی تھی 18 سال اس نے تجھے لقمے کھلا کے اس کی قیمت نہیں دی. تجھے خون پسینے کی کمائی تیرا باپ کھلاتا رہا لیکن کبھی تجھ سے اجرت نہیں مانگی اس نے. یہ تیرا پپو تجھے روٹی بعد میں دے گا جوتے پہلے صاف کرائے گا. یہ تیرا پٹو تیرا چمچن تیرا پپن تیرا اچھا یہ بعد میں روٹی دے گا گھر میں جھاڑو پہنے لگوائے گا اور تجھے کتے کی طرح رکھ کے چند ٹکڑے دے گا. اس کے لیے باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور جاتے جاتے یہ بھی لکھ کے لے جا جس دن یہ تیرا چاہنے والا تیرا عاشق تیرا مجنون لات مار کے تجھے نکالے گا. جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے کسی بات کو چوکر کھلی ملے گی جس کے منہ پہ کانا ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تیرے باپ سے زیادہ تجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا. تیرے باپ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں چاہ سکتا. میری بیٹی تیری عزت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتا، کوئی قیمت نہیں ہو سکتا. جانتی ہے تیری اپنی شان کیا ہے. تجھے بتاؤں اسلام کا ابتدائی دور ابھی ہے 5-10 منٹ 5-10 منٹ بس میری بات سن لیں. اسلام کا ابتدائی دور بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہے. ایک بچی اسلام کی شہزادی مدینے کی گلی میں کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار یہودیوں کا تھا. سنے بیٹیاں بہت غور سے جو ذرا سی چمک دمک میں بک جاتے ہیں. بازار یہودیوں کا اسلام کی شہزادی آئی. یہودیوں نے سوچا کلمہ پڑھنے والی ہے کوئی ہے بھی نہیں، بازار بھی اپنا دکانیں بھی اپنی. ایک سونار کی دکان میں گئی، اس سے کچھ سونا خریدنا چاہتا. اس نے لڑکی کا جب حسن دیکھا نا اس نے کہا کہ جتنا چاہتا اتنا سونا لے جائے لیکن میری خواہش پوری کر دے. جب اس نے اتنا سونا نہ بچی نے سونا اٹھایا منہ پہ مار دیا. اس نے کہا تجھ سے کس نے کہہ دیا تیرا سونا ہمیں خرید سکتا ہے؟
ہمارے بارے میں سنتا ہے تو سن، بریلی کے امام نے ترجمانی کی، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون مزنوں میں چلے دیکھ کے تنہا دے گا، تجھے کیا لگتا ہے تیرا سونا خریدے گا؟ ٹوکر مار کے نکلی گھر دکان سے باہر، جب نکلی یہودی باہر آیا، کلائی پکڑ لی، پکڑنے کے بعد زبردستی دکان کے اندر کھینچنے لگا، جیسے بچی نے دیکھا یہ زبردستی کر رہا ہے، دکان کے اندر کھینچ رہا ہے، بچی نے کہا تھا ہے کوئی میرا بھائی جو اپنی بہن کی آنکھ بچائے، اللہ کو دشمنوں کے بازار میں ایک کلمہ پڑھنے والا سبزی خرید رہا تھا، اس نے کان کی آواز کان کے پہتوں سے آواز ٹکرائی، کہنا تو چھوڑ دیا، ادھر گیا چھوڑ سے آواز آ رہی تھی، کیا دیکھنا ہے اسلام کی شہزادی کو ایک نپاک نے پکڑ رکھا ہے، جانے کے بعد اس نے ہاتھ میں دستہ مارا تلوار کا، ہاتھ چھپا کے بچی کو کمر کے پیچھے کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا خبردار میری بہن کو ہاتھ مت لگا دینا، ہاتھ مت لگا دینا، یہ میری بہن لگتی ہے، تو اس نے کہا تھا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے، تو کون ہے یہ کون ہے، اس نے کہا تھا بس کر منہ بند کر، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں پاک بناتے ہیں، یہ رشتہ وہ ہے جس کو رسول نے پاک بنایا ہے،